کریم ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، جو اس کے یہ اوصاف ہیں ان کا زیادہ تذکرہ ہے، قہار ہونے کا کم، اور یہ اس کی صفت رحیمیت غالب ہے۔ اس لیے وہاں ڈرنا ہے تو اس ذات سے نہیں، اپنے عمل کے انجام سے ڈرنا ہے کہ اگر میں مخالفت کروں گا تو پھر ظاہر ہے وہاں تو نظام عادل ہے، اور جس طرح تیرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا کہ انسان بچ اس ذات کی مخالفت سے، فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، قیامت کے دن فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے جو تیرے اعمال کا شاہد ہے، جو اعمال کو دیکھ رہا ہے فیصلہ اسی نے کرنا ہے۔ اگر درمیان میں گواہوں کو لایا جائے تو امکان ہے کہ گواہوں میں باس ہو، جرح کی جائے کہ یہ جھوٹے ہیں، لیکن اگر قاضی اور جج خود گواہ ہو اور سارے سسٹم کو دیکھ رہا ہو تو وہاں جھوٹ جھٹلانے کا کوئی تصور نہیں۔ اس لیے میرا بھائی تقوی کے مفہوم میں ہم طالب علم وقیاً و وقایتاً وہاں بولتے ہیں جہاں اپنے آپ کو بچانا ہو، اور اس بچانے کا سبب خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ خوف سبب ہے اور تقوی مسبب ہے، اور یہ اصطلاح پھر عربی زبان میں عام رائج ہے کہ سبب بول کے مسبب مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ معنی کیا جائے کہ اتقوا اللہ یعنی اللہ سے ڈرو، یہ مجازی معنی تقوی ہے، حقیقی نہیں۔ حقیقی معنی ہے اپنے آپ کو بچانا، اور اسی معنی کی طرف اشارہ ہے معصوم امام علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ صلوات پڑھیں آپ ذرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جب ابن عباس جیسا انسان آپ کے معصوم امام سے تقوی کے بارے میں سوال کرتا ہے تو مولے متقیان نے جو ارشاد فرمایا وہ کچھ یوں تھا کہ ایک خاردار جھاڑیوں والا جنگل ہو، وہاں سے ایک باریک راستہ گزرتا ہو، جگہ جگہ پہ دامن کے الجھنے کا خوف ہو، تو اس باریک راستے سے اپنے دامن کو بچا کے منزل مقصود تک پہنچ جا، یہی تقوی ہے۔ اگر آپ اس میں دقت فرمائیں تو اس میں سارا وہی لغوی معنی ہے، یعنی اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ پوری دنیا اس میں طرح طرح کی خاردار جھاڑیاں ہیں، کہیں جھوٹ ہے، کہیں بے غیرتی ہے، کہیں شراب خوری ہے، کہیں زنا ہے، کہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ مومن تو اس جنگل میں آیا ہے، اس سے ایک باریک راستہ گزرتا ہے جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور وہی راہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اس سفر کو طے کر جا، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا لے، تو بن جائے گا متقی اور علی بن جائے گا تیرا امام۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور میرے بھائی تقوی الہی اختیار کرنے میں کوئی خسارہ نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ انسان ہے، عبد ہے، غلام ہے، جو آقا دیکھو کتنے عظیم رہبر ہیں،
کتنے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، او خاردار جھاڑیوں سے بھرا ہوا جنگل، یہ دنیا جتنی برائیاں اس میں ہیں یہ وہی خاردار جنگل ہے، اور اس سے مومن نے گزرنا ہے، اور راستہ بھی معصوم نے بتایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تجھے راستہ یہاں سے ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، نہیں، یہ فریضہ معصوم نبھا گئے ہیں، بلکہ خود اس راستے پہ چل کے اپنے دامن کو بچا کے تمہیں عملی نمونہ دکھا گئے کہ چلا جا سکتا ہے، ممکن ہے۔ وہ گھبرا کے کہتے مولا یہ تو بڑا مشکل ہے، ہم تو غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ فرمانے لگے تیرے لیے یہ ہے کہ تو گھر سے نکلے، کہیں منزل پہ جانا ہے، اور راستے پہ بارش آئی ہوئی ہے، جگہ جگہ پہ کیچڑ ہے، تیرے قدم پھسلتے ہیں، تو گر پڑتا ہے۔ معصوم نے فرمایا پھسلا ہے، گرا جو ہے تو وہیں پڑا نہ رہے، پھر اٹھ، آگے قدم رکھ، پھر گرے گا، پھر اٹھ، بالآخر گرتے اٹھتے منزل تک پہنچ جانا۔ یہ عام بندے کا تقویٰ ہے، عام بندے کا تقویٰ ہے کہ اس دنیا میں کہیں غفلت ہو بھی گئی ہے اور انسان پھسل گیا ہے تو پھر مایوس نہ ہو، فوراً اٹھے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر کے قدم آگے بڑھائے۔ پھر راستے میں رکاوٹ آتی ہے، تقوی الہی کے ذریعے ان سب رکاوٹوں کو عبور کر کے ہدف تک پہنچ جا۔ معصوم تجھ سے یہی چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں۔ اس لیے میرا بھائی میں نے عرض کیا ہے کہ تقوی میں بچاؤ کا معنی اپنے آپ کو مخالفت خدا سے بچانا، اور یہ بھی میں عرض کروں گا کہ جتنے بھی واجبات الہیہ ہیں ان سب میں تیرے اور میرے لیے مصلحت مضمر ہے، مصلحت مضمر ہے، اور جتنی چیزیں شریعت مقدسہ میں حرام ہیں ان میں فساد ہی فساد ہے۔ تو جتنے واجبات ہیں ان پہ عمل کرو، جتنے محرمات ہیں ان سے اجتناب کرو، علی تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ علی ضامن لفلجکم، علی تمہاری نجات کا ضامن ہے، علی تمہاری کامیابی کا ضامن ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ واجبات کی مخالفت سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور محرمات کے ارتکاب سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر تم بچا لوگے اور انشاءاللہ تعلیمات آل محمد کے سائے میں یقیناً بچا لوگے، اور بچا لوگے تو ہو جاؤ گے متقی، پھر قرآن سے ہدایت کی بھی لذت آئے گی، علی جیسے امام سے ہدایت حاصل کرنے کا بھی لطف آئے گا، خسارہ نہیں۔ جو صاحبان تقوی ہوتے ہیں میرا بھائی ان کو گھاٹا کوئی نہیں۔ اور یہ بھی اشارہ ہے معصوم امام کا جملہ نہج البلاغہ میں حضرت نے جو محمد ابن ابی باکر کے نام خط لکھا ہے اس میں ایک جگہ جا کے حضرت یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُتَّقِينَ وَهَبُوا بِعَاجِلِ الدُّنْيَا وَعَاجِلِ الْآخِرَةِ۔ او دنیا والو، یہ بات تو علی جیسے متقی کی مان لو کہ صاحبان تقوی دنیا بھی لے گئے اور آخرت بھی لے گئے، خسارہ نہیں۔